جی قربانی کے دن آ گئے، جانور بھی قربان ہو گیا، اوجڑی کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، کپورے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ سنیں بعض اہل علم کو تو کھا سکتے ہیں، یہی فتویٰ آئے گا، اور بعض علماء کو دیکھیں گے سنیں گے وہ کہیں گے نہیں کھا سکتے، لہذا جو شوقین ہیں اوجڑی کھانے کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، حلال سمجھا جائے حرام سمجھا جائے، تو اس کشمکش کا ہمارے شکار ہو جاتی ہے عوام۔ تو میں سمجھا دیتا ہوں مسئلے کو، مسئلہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو جو ذکر کرتا ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک کا یہ ہے وہ نام لے کر کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا نام ذکر کر کے اس کو حرام کر دیا، خون کا نام ذکر کر کے اس کی حرمت بیان کر دی۔ ایک طریقہ قرآن پاک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتے ہیں، قرآن کا یہ طریقہ ہے، پھر اس اصول کے تحت وہ بیان کر کے پھر علماء کے اجتہاد پہ اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب عالم دین جو بھی ہیں قابل ہیں اہل ہیں وہ غور و فکر کر کے کسی بھی مسئلے کا جواب دیں کہ اس اصول کے مطابق یہ چیز قرآن کے اس اطلاق میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر تو نظر آ رہی ہو تو وہ اس حکم کو اس جگہ اس چیز کے لیے ثابت کر دیتے ہیں، ورنہ ثابت نہیں کرتے۔ اوجڑی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں علماء کے اختلافات کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ نے ایک اصول کی حیثیت میں بیان کی ہیں، یعنی اللہ نے قرآن پاک کے اندر نام لے کر کے اوجڑی کا کوئی ذکر نہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجڑی کا نام لے کر کے ارشاد فرمایا ہوا حلال ہے حرام۔ اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ بکری کی 7 چیزیں کھانا جائز نہیں، وہ حدیث بالکل صحیح حدیث نہیں ہے، اور جو حدیث ثابت نہ ہو اس سے حلال حرام کے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا روایتوں کا یہ مسئلہ نہیں، یہ ہے قرآن پاک کے اصول کا۔ قرآن نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اللہ نے فرمایا احل لکم الطیبات، ہر طیب چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ہر خبیث چیز کو اللہ نے حرام کر دی۔ طیب چیز کہتے ہیں انسان اپنی فطرت کے اندر، جو فطرت کا حامل ہے کہ انسان وہ جس چیز کی طرف کھنچاؤ محسوس کرے گا کھانے کے لیے استعمال کے، وہ سب طیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اپنی فطرت کے اندر کسی چیز کی طرف گھن محسوس کرے گا، اس کو کھاتے ہوئے گھن محسوس کرے گا، تو وہ خبیث چیزیں ہیں، یعنی ایک فطرت کا بڑا دخل ہے۔ لہذا اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر طیب چیز انسان کے لیے حلال رکھی ہے اور ہر خبیث چیز انسان کے لیے حرام رکھی، یہ ایک اصول ہے۔ اب اس اصول کو اپلائی کرتے ہوئے جب ہمارے علماء کرام نے دیکھا کہ ایک جانور کو جب ہم نے ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے بعد اس کے سارے عضو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اوجڑی آ گئی سامنے۔ اب یہ اوجڑی، کیا ہم یہ کہیں کہ یہ بھی کھانا حلال ہے، طیب کے اندر داخل ہے یا خبیث کے اندر داخل ہے؟ اصل میں اس اطلاق کے اندر علماء نے غور و فکر کیا اور مسائل ہو گئے الگ الگ۔ بعض علماء کا استدلال یہ ہے کہ یہ اوجڑی خبیث چیز کے اندر داخل نظر آتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے گا، جانور ہے اس کے اندر خون بھی ہوتا ہے، ہم نے ذبح کیا، خون سارا بہہ گیا، ناپاک چیز ساری بہہ گئی، پیچھے گوشت رہ گیا، وہ اللہ نے حلال کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی خون جدا ہو جانے کے باوجود اب آپ کے سامنے آ گئی اوجڑی۔ اب اوجڑی وہ محل ہے جس کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے، اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو کئی علماء ایسے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا فقہاء حناف، وہ کہتے ہیں کہ اوجڑی ایسی چیز ہے کہ ذبح کرنے کے بعد بھی سلیم الطبع شخص کو جب ہم دیکھیں تو وہ بالکل ایک گھن محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں بھی دیکھیں تو اکثریت لوگوں کی اوجڑی کو نہیں استعمال کرتی، پھینک دیتی۔ جس طرح وہ دیگر گندی چیزوں کو پھینک دیتی ہے ذبح کرنے کے بعد، اس طرح اوجڑی بھی پھینک دیتی ہے۔ اکثریت لوگوں کا اس چیز کو استعمال نہ کرنا پوری دنیا کے اندر، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد بھی ہم ایک سلیم الطبع شخص جو ہے وہ خبیث سمجھ رہا ہے، اس کا نفس کھنچاؤ محسوس نہیں کرتا، اس کو طیب نہیں سمجھتا۔ لہذا فقہاء حناف جو ہیں ان کے علماء وہ اس کو خبیث سمجھتے ہوئے منع کرتے ہیں، ان کا استدلال بہرحال یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کئی علماء ایسے ہیں فقہ حنبلی سے متعلق، فقہ شافعیہ سے ان کا استدلال تھوڑا الگ ہے، بلکہ وہ اوجڑی کو بالکل خبیث نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جانور کے اندر خون بھی تھا، گوشت بھی تھا، یعنی پاک چیز اور ناپاک چیز دونوں مکس تھی۔
ہمیں اللہ نے ذبح کرنے کا طریقہ بیان کیا، اور ذبح کہتے ہیں کہ ہم اس انداز کے اندر اللہ کا نام لے کر کے جانور کو چھری پھیریں کہ اس کا سارا خون ناپاک چیز جدا ہو جائے، گوشت الگ رہ جائے، خون الگ رہ جائے۔ تو جس وقت ذبح کرنے کے بعد خون الگ ہو گیا، گوشت الگ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے گوشت کو ہمارے لیے حلال کیا۔ تو گوشت ہمارے ہاں حلال اس وقت ہوا جس وقت اس میں جو ناپاکی والی چیز تھی وہ ہم نے جدا کر دی، اب گوشت طیب ہو گیا، حلال ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دیا گیا وہ کھاؤ۔ اب یہ جو کھاؤ کا جو لفظ ہے قرآن پاک کے اندر، یہ بھی اپنے عموم کے اندر وہ اسی چیزیں بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا جس جانور کو حلال کر دیا ان جانور میں سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا کیا اس کا عضو کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لہٰذا ہر وہ عضو جس کی طرف ہمارا عرف کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے وہ سب اس عموم میں داخل ہے۔ دوسری بات، اوجڑی کو دیکھ کر کے جس وقت ایک سلیم الطبع شخص گھن کر رہا ہے، وہ گھن اب کر رہا ہے کہ جب تک اس کے اندر نجاست موجود ہے۔ جیسے ذبح کرنے سے پہلے گوشت کے اندر خون موجود تھا، اوجڑی کے اندر ابھی چونکہ نجاست اسمیل والی چیزیں موجود ہیں، لہذا سلیم الطبع شخص جو ہے اس اسمیل کی وجہ سے گن کر رہا ہے۔ لیکن جانور حلال اس وقت ہوا جب خون جدا ہو گیا، ناپاک چیز جدا کر دی، اب دیکھا تو گوشت سے گن نہیں کر رہا بلکہ طیب لگ رہا ہے۔ لہٰذا اوجڑی کو بھی اس کی نجاست دور کر کے صاف کر کے اب سلیم الطبع شخص کے سامنے اگر ہم رکھیں کہ اس کے اندر اسمیل بھی نہ آ رہی ہو اور نجاست سے دور ہو گیا، اب اگر سلیم الطبع شخص سے ہم پوچھیں کہ اب کوئی گھن محسوس کرتا ہے تو جواب ہوگا گھن اب محسوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علماء فقہ شافعیہ سے متعلق، فقہ حنبلی سے متعلق ان کا استدلال یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نجاست جب تک اندر ہے تو بالکل سلیم الطبع شخص گھن محسوس کرے گا، لیکن ہم نے خبیث اور طیب ہونے کا فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ نجاست کو دور کر دیا جائے۔ جیسے ذبح کرتے ہوئے خون دور کیا اب حکم آئے گا پاکی کا، اسی طرح جب ہم نجاست دور کر دیں گے اب اوجڑی کا حکم دیکھا جائے گا کہ سلیم الطبع شخص گن فیل کر رہا ہے یا نہیں۔ تو ان علماء کا مشاہدہ یہ ہے کہ سلیم الطبع شخص اوجڑی سے نجاست دور کر دینے کے بعد اب گھن محسوس نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ ممالک میں کھائی بھی جاتی ہے۔ اس پر مزید تائید کے لیے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، سند اس کی صحیح ہے کہ صحابہ کرام سے بھی بالکل اوجڑی کھانا مروی ہوا ہے، کئی صحابہ سے آیا ہے اور روایتیں وہ بھی سنداً صحیح ہیں، لیکن اصل استدلال قرآن پاک سے، وہ وجہ میں نے بیان کر دی۔ اب یہ وہ وجہ تھی کہ ہمارے علماء کے دو موقف آ گئے۔ فقہ حنفی ان کے علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ خبیث چیز ہے استعمال نہ کی جائے، اور دیگر علماء کو آپ دیکھیں گے ان کے نزدیک یہ خبیث چیز نہیں ہے، جب نجاست نکال دی جائے گی اب کوئی خبیث چیز نہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ اطلاق کا ہے کہ قرآن کے اس اطلاق کے اندر یہ حکم جاری ہو رہا ہے، اوجڑی یا داخل ہو رہی ہے یا داخل نہیں ہو رہی ہے، لہذا جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو اسے اجتہادی نوعیت کا مسئلہ کہتے ہیں، کوئی سخت موقف نہیں ہوتا پھر اس پر، یعنی کوئی سخت حکم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اوجڑی کھا رہا ہو ہم اس کو حرام کا فتویٰ دیں یا یہ بولیں تیرے جسم میں حرام جا رہا ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر وہ مسئلہ جو قرآن پاک کے کسی اصول کے اطلاق کی وجہ سے ایک اختلاف پیدا ہو جائے اس میں رعایت ہوتی ہے۔ ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں سمجھدار ہیں ان کو ان دونوں مسئلوں کے اوپر جو مسئلہ، جو قول، جو استدلال زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو فالو کر لیں بس، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، اگر وہ اوجڑی کو حلال سمجھ کے وہ کھا رہا ہے تو یہ فتویٰ ہرگز نہیں لگانا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ لہٰذا جو مسئلہ آپ کے نزدیک زیادہ اچھا لگ رہا ہو، آپ اس کو، آپ کی طبیعت اس کو خبیث سمجھ رہی ہے تو امام ابو حنیفہ کے استدلال کو ترجیح دے دینا۔ اگر آپ کو یہ چیز خبیث نہیں لگ رہی ہے، نجاست دور کر دینے کے بعد طیب لگ رہی ہو، کوئی گھن محسوس نہ ہو رہا ہو، تو آپ ان علماء کے قول کو ترجیح دے دیجئے گا، کھا لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔